ای کی طرف سے غزہ اسرائیل جنگ بندی کی جو قرارداد پیش کی گئی اسے امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے واٹ از ویٹو، اور اس وقت اس ویٹو کے پرٹیکولرلی غزہ پر اور ان جنرل عالمی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ ود می ٹو نو اباؤٹ آل دا امپیکٹس اس پرو اینڈ کونس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے یو ایس نے جو یو اے ای کی طرف سے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تھی اسے ویٹو کر دیا، اور یہ پہلی بار نہیں کیا یو ایس نے۔ یو ایس اس سے پہلے 37 مرتبہ اسرائیل کی فیور میں کسی بھی ریزولوشن کو ویٹو کر چکا ہے۔ یہ کیا ہے ویٹو؟ کسی بھی آفیشیل ٹاسک کو یا ایکشن کو یونیلیٹرلی جب بھی کوئی پارٹی سٹاپ کرنا چاہتی ہے اسے ویٹو کہا جاتا ہے۔ اور یو این 5 ممبرز پرماننٹ ممبر سے مل کر بنا ہے جن 5 کے پاس یہ ویٹو پاور ہے۔ ٹوٹل 15 ممبرز ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، جس میں جو 5 ہیں وہ پرماننٹ ہیں اور 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹس ہیں۔ یہ 5 یہ پاور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ریزولوشن جن 15 یا کنٹریز کی طرف سے آتی ہے اس کو یونیلیٹرلی جو ہے وہ سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ سو یہ جو 5 ممبرز ہیں ان میں یو ایس، چائنا، رشیا، فرانس اور یو کے، اور جو باقی 10 ممبرز ہیں وہ نان پرماننٹس ہیں اور وہ ہر 2 سال کے بعد جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، ان کو ممبرشپ دی جاتی ہے۔ سو یو اے ای نے کرنٹ سچویشن میں جو 7 اکتوبر کو ایک انپریزیڈنٹڈ اٹیک جو تھا حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیا گیا تھا، اس کے بعد سے جو جنگ 2 منتھ سے طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، اس میں ہزاروں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ 80% فلسطینی جو ہیں وہ اس وقت یو این کی رپورٹ کے مطابق وہ ڈسپلیسڈ کر دیے گئے ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ فلسطین کو ختم کر دیں۔ بٹ وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں اس اٹیک کا جو اب اسرائیل ان پر کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کے لیے ایک ٹیررسٹ جماعت ہے فلسطین کی۔ اس وقت کرنٹ سچویشن میں اس ریزولوشن کے حق میں 13 ممبرز نے ووٹنگ کی، جبکہ یو کے نے خود کو ابسٹرین رکھا اور یو ایس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اور ویٹو کرتے ہوئے رابرٹ ووڈ جو ان کے وہ سیکرٹری ہیں، ڈپٹی سیکرٹری ہیں یو این کے امریکہ کی طرف سے، انہوں نے جواز کیا پیش کیا کہ ہم امیڈیٹ سیز فائر نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ حماس جب تک پوری طرح ختم نہیں ہوگا یہ کانفلکٹ چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے اسپیسیفکلی اس وجہ سے یو ایس کو پوری دنیا نے کرٹیسائز کیا، اسپیشلی جو ہے وہ مسلم ورلڈ نے ایون کہ آئسولیٹ کیا، ان کو پوری طرح ٹارگٹ کر کے بات کی۔ سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں اس وقت غزہ سفر کر رہا ہے، جس وجہ سے وہاں پر سٹارویشن ہے، ہنگر بہت زیادہ ہے، ڈیزیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور بلڈ شیڈ بہت زیادہ ہے، میسیکر بہت زیادہ ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ اس سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ انسانیت کے حق میں ہے۔ سو اس ادارے کی کیا بقا پہ سوال نہیں اٹھتے کہ ایک انسان، ایک ممبر جو پوری طرح سے یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ اس ریزولوشن کو جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے، اور کوئی 13 ممبرز کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں کرنٹ سچویشن میں، سو اس وقت پی ایل او کے صدر محمود عباس صاحب نے امریکہ کو بھی اتنا ہی ذمہ دار ٹھہرایا اس جنوسائیڈ کا جتنا اس وقت اسرائیل ہے، کیونکہ ہتھیاروں کی سپلائی سے لے کر ریزولوشن کو ویٹو کرنے تک ہر طرح سے سپورٹ مل رہی ہے اسرائیل کو، چاہے وہ اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی ہو۔ امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ یہی چیز ہم نے دیکھی تھی جب رشیا اور یوکرین کی وار ہو رہی تھی، تو اس وقت یوکرین ان کے لیے ایک مظلوم ملک تھا اور رشیا جو تھا وہ ظالم ملک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اوپوننٹس تھے۔ رشیا سے ان کے جو ہے وہ شروع سے جو ہے وہ کمیونزم اور سوشلزم اور کیپٹلزم سے ریلیٹڈ جو ان کی آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تھے اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کبھی رشیا کو سپورٹ نہیں کیا۔ سو وہاں پر یوکرین ایک ایسا ملک تھا جس پر ہر باشندے پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں فلسطین میں یہ ٹیررسٹ جماعت ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے حماس کو جو ہے وہ اس وقت وہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے فلسطین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بہت اچھے سے یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل نے خود یہ مینشن کیا ہے کہ اس وقت 61% کیجویلٹیز جو ہو چکی ہیں اس وقت کے جو 7 اکتوبر 2023 کے اٹیک کے بعد سے جو ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے،
اور یہ اب تک کی سب سے زیادہ ہونے والی سول کیجویلٹیز ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی کیجویلٹیز ہوتی تھیں وہ آلموسٹ جو تھیں وہ فوجیوں کی, یا ایک جنرلی بھی ڈسکشن کیا جائے تو 40% سے زیادہ کیجویلٹیز آج تک کبھی نہیں ہوئی. سو یہ اس صدی کا سب سے بڑا ایک کانفلکٹ ہے, ایک ہاٹ پوائنٹ ہے, فلیش پوائنٹ ہے. لیکن عالمی دنیا میں امریکہ کی اس حرکت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا. سب سے زیادہ مسلم دنیا نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. طیب اردوان جو اس وقت ترکی کے صدر ہیں, انہوں نے بڑی کھل کر اس کی مزاحمت کی ہے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ کیا پوری دنیا ان 5 ممالک کے ماتحت ہے؟ یہ 5 ممالک فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے. از اٹ اے جسٹس؟ سو یہ ساری چیزوں کو کلیکٹیولی دیکھا جائے تو بہت بری طرح جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ جنگ مزید طوالت اختیار کر جائے, کیونکہ اگر ابھی اس وقت اس پر کوئی سیریس ایکشن نہ لیا گیا تو یہ عالمی دنیا کو متاثر کرے گا. یہ صرف اس وقت مشرقی وسطیٰ میں ہونے والے یہ معمولی سی جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایسا پوائنٹ ہے, ایک ایسی تھنکنگ ہے کہ اس کو کس طرح سے لے کر آگے چلنا ہے. اور ابھی ہم کرنٹلی بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے. لیکن امریکہ کی اس ویٹو کرنے کی حرکت نے پوری طرح سے اس سیز فائر کے جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ چیزیں آگے کس طرح موو کریں گی, کیونکہ اس سے تو اسرائیل کو بڑی کھلی چھوٹ ملی ہے. اسرائیل کے جو اس وقت نتن یاہو ہیں, بینجمن نتن یاہو جو ان کے پی ایم ہیں, انہوں نے بہت کھل کے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا امریکہ کا کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا اس چیز میں. وہ کہتے ہیں ہم حماس کو ختم کیے بغیر اب اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بٹ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ حماس ختم ہو چکا ہے؟ سو کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے سو حماس کو ختم کرتے کرتے یہ فلسطین کو بھی دنیا کے نقشے سے ختم کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وال سٹریٹ نے اپنے ایک آرٹیکل میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ یہ جو اسرائیل ہے وہ ٹنلز کو پانی سے فل کرنے لگا ہے جہاں حماس کے جو فائٹرز ہیں وہ رہتے ہیں, جو کہ فلسطین میں انڈر گراؤنڈ ٹنلز ہیں اس میں. سو کیونکہ اس کو ایک مشرق وسطیٰ اوبویسلی سمندر کے بالکل پاس ہے, اس وقت جو غزہ کی سٹرپ ہے وہ بالکل واٹر کے پاس ہے, کوسٹل لائن کے پاس ہے, تو وہ پمپ لگا رہے ہیں تاکہ ان کوسٹل لائنز میں کیا ہے, کوسٹل لائنز کے تھرو جو ہے اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے اور پانی جو ہے وہ ٹنلز میں بھر دیا جائے. سو کیا یہ ایک ہیومینیٹیرین طور پر ایک جائز قدم ہے؟ سو کیا ضرورت نہیں ہے یو این کو اس پہ ایکشن لینے کی؟ لیکن یو این یہاں پر خاموش تماشائی بنا ہے اور جنرل سیکرٹری بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں سچویشن کو دیکھتے ہوئے سوائے یہ کہنے کے کہ یہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمیں اس چیز پر, اس کانفلکٹ پر سیریس لینے کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. اللہ حافظ.